السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بے شک ہمارے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سے علماء کرام کی بہت اہمیت اور برتری بیان کی ہے۔ علماء وہ ہیں جو ایک قوم کو راہ راست پہ لاتے ہیں۔ علماء کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ علماء کو جتنا برا بھلا بولا جاتا ہے، علماء کرام سے جتنی بغض رکھی جاتی ہے، علماء و حفاظ سے جتنی پریشانی عوام کو ہوتی ہے، خاص کر ہماری قوم کو کسی اور قوم کو نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ علماء کے نام پہ انہیں سب سے بڑی چیڑ یہ آتی ہے کہ یہ تو عالم ہے، یہ تو مفتی ہے، یہ تو قاری ہے، اور یہ تو فتویٰ دے گا۔ نئے نئے علماء، نئے نئے مفتیان کرام، نئے نئے فتوے آتے ہیں۔ ہم اپنے گاؤں محلے سماج میں دیکھتے ہیں، جب کوئی بچہ، جب کوئی طالب علم سے فراغت اپنی تعلیم سے مکمل کر کے اپنے گھر آتا ہے تو انہیں دو چار باتیں سننے کو ضرور ملتی ہے۔ اب تو یہ نئے نئے فتوے جاری کرے گا، اب تو یہ نئے نئے مسئلے نکالے گا۔ حالانکہ مسئلے نہیں ہوتے، مسئلے یہ وہ ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے انبیاء کرام کے ذریعے ہمیں بتائی گئی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتا دیے ہیں، اسی طریقے کو ہم بس ان تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کی ناعلمی کی وجہ سے، ان کو نامعلوم ہونے کی وجہ سے، جس کو قرآن نے صاف صاف الفاظ میں کہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، جس کو قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس لیے یہ لوگ جو چیز نہیں جانتے ہیں، جب ان تک یہ چیزیں پہنچائی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نئی چیز ایجاد کر دیا ہے، یہ تو نئے فتویٰ آ گیا ہے۔ حالانکہ فتویٰ نہیں نیا ہوتا ہے، یہ وہی چیز ہوتی جو آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، ہمیں تربیت دی ہے، ہمیں علم پڑھایا ہے۔ اور آج کے دور میں جب کوئی مسجد کا امام یا مؤذن تھوڑا اگر لیٹ ہو جائے وقت کے لیے، نماز کے وقت کے لیے، تو ان کے اوپر دو چار باتیں سنا ہی دیتے ہیں۔ خاص کر جو مسجد کے متولی ہوتے ہیں یا ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ٹائم پہ ڈیوٹی نہیں نبھاتے۔ اچھا ذرا یہ بتائیے کہ آپ اپنی ڈیوٹی کے لیے کتنی پنکچوئل ہیں؟ آپ اپنی ذمہ داری کے لیے کتنا پابندی کرتے ہیں؟ آپ اپنی کاروبار کے لیے کتنی پابندی کرتے ہیں؟ آپ اپنی ڈیوٹی کتنی ایمانداری سے نبھاتے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو اگر کسی امام سے کمپیریزن کریں گے تو امام لاکھ درجے آپ سے بہتر نکلے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو کسی مؤذن سے کمپیریزن کریں گے تو آپ سے لاکھ درجہ بہتر نکلے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ وقت پہ نہیں آتا تو مجھے اس چیز پہ ہنسی آتی ہے کہ سب سے زیادہ وقت پہ جو امام اور مؤذن ہوتا ہے کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو وقت کا پابند ہوتا ہے وہ ایک علماء کرام ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، حفاظ کرام ہوتے ہیں۔ ہاں دو چار لوگ ایسے ہیں جن کی وقت پہ پابندی نہیں ہو پاتی ہے، کچھ مصروفیات ہوتے ہیں، کچھ معاشی ذریعے کی وجہ سے بھٹکتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی سب سے زیادہ ڈر جو ہوتا ہے اللہ کا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں جو ڈرنے والا ہے سب سے زیادہ وہ علماء کرام ہے۔ آپ کے بارے میں نہیں کہا گیا لیکن علماء کے بارے میں کہا گیا ہے، جو علم رکھتے ہیں، جو اللہ شناس ہوتے ہیں، جو رب کو مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلنے والے ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہا یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا
سلسلہ منقطع ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے چلے گئے، اس وقت انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جو کام ہیں، ان کے جو اطوار ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے جو سیرت ہے، ان کی جو احادیث مبارکہ ہے، وہ دوسروں تک، لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ یہ علماء کرام ہی پہنچاتے ہیں، اور آپ انہی کی ناقدری کرتے ہیں، انہی کا آپ نہیں مانتے ہیں، انہی کے اوپر برا بھلا بولتے ہیں، ان کے اوپر آپ کچرا اچھالتے ہیں۔ یہ کہاں کی ناانصافی ہے کہ ایک شخص جو آپ کے لیے دل و جان سے، تن من دھن سے آپ کی خدمت کرتا ہے،